السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے انشاءاللہ تعالی۔ ناظرین کرام، بات کو ایک مثال سے شروع کرتے ہیں۔ مان لیں کہ ایک آدمی ہے جس کو اللہ تبارک و تعالی نے دنیا کی ہر نعمت عطا کی ہے، لیکن اس کے پاس عقیدہ توحید نہیں ہے، تو ہم یہ کہیں گے کہ یہ آدمی سب سے زیادہ غریب ہے۔ لیکن دوسری طرف ایک آدمی ہے جو بالکل کنگال ہے، اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے لیکن اس کے پاس عقیدہ توحید ہے، تو ہم یہ کہیں گے ناظرین کرام کہ اس کے پاس ہر نعمت ہے اور وہ دنیا کا سب سے امیر ترین آدمی ہے، کیونکہ اس کے پاس عقیدہ توحید ہے۔ ناظرین کرام، یہ بات میں نے آپ کی خدمت میں اس لیے پیش کی ہے کیونکہ آج میں آپ کو بتلانا چاہتا ہوں کہ عقیدہ توحید کی اہمیت کیا ہے۔ ناظرین کرام، پوائنٹس کی شکل میں گفتگو ہوگی۔ ناظرین کرام، عقیدہ توحید کی اہمیت کیا ہے؟ اس سلسلے میں پہلی بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہم جب روحوں کی شکل میں تھے اس وقت ہی ہم سے یہ عہد لے لیا تھا کہ اے لوگو، تم نے توحید پر قائم رہنا ہے۔ چنانچہ مسند احمد میں ہے، آپ نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے آدم علیہ السلام کی پشت سے ان کی ساری اولاد کو نکالا اور اللہ تبارک و تعالی نے پھر ان سے کلام کیا کہ بتاؤ میں تمہارا رب نہیں؟ تو ناظرین کرام، اس کے اندر مسلمان بھی تھے، کافر بھی تھے، ہر طرح کے لوگ تھے۔ سب نے یک زباں ہو کر کے کہا کہ جی ہاں، آپ ہمارے رب ہیں۔ ناظرین کرام، اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ یہ میں نے عہد تم سے اس لیے لیا ہے کہ کہیں تم قیامت کے دن یہ نہ کہو کہ ہم تو اس سے غافل تھے، توحید کا ہمیں پتہ ہی نہیں تھا۔ ناظرین کرام، توحید کی اہمیت کے سلسلے میں دوسری بات یہ ہے کہ یہ اسلام کی بنیادی چیز ہے۔ آپ دیکھیں کہ اگر کوئی شخص اسلام کے اندر داخل ہوتا ہے تو سب سے پہلے اسے کلمہ پڑھنا پڑتا ہے، تب ہی وہ اسلام کے اندر داخل ہوگا۔ اگر کلمہ نہیں پڑھتا تو وہ مسلمان ہی نہیں۔ ناظرین کرام، صحیح بخاری کی جو حدیث ہے جس میں آپ نے فرمایا کہ بنی الاسلام علی خمس، ان کی اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ آپ نے فرمایا کہ شہادت اللہ الہ الا اللہ، پہلی چیز ہی یہ ہے کہ اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ رب العزت کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ ناظرین کرام، توحید کی اہمیت کے سلسلے میں تیسری بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے تمام انبیاء اور رسل اس لیے بھیجے تاکہ وہ لوگوں کو توحید کی تعلیم دیں۔ اللہ تبارک و تعالی سورۃ الانبیاء میں ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون، کہ اے نبی، ہم نے آپ سے پہلے جتنے بھی رسول بھیجے ہم نے ان کی طرف یہی وحی کی کہ میں ہی صرف عبادت کے لائق ہوں، لہٰذا تم میری ہی عبادت کرو۔ ناظرین کرام، توحید کی اہمیت کے سلسلے میں چوتھی بات یہ ہے کہ ہماری نجات کا دار و مدار اسی توحید پر ہے۔ ناظرین کرام، یہ بات یاد رکھیے گا کہ توحید میں اگر ذرہ برابر بھی کمی ہوئی تو ہماری نجات ممکن ہی نہیں۔ ناظرین کرام، صحیح مسلم میں ہے، آپ نے فرمایا من مات وہو یشرک باللہ شیئا دخل النار، کہ جو شخص اس حالت میں فوت ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی چیز کو شریک کرتا تھا تو وہ جہنم میں داخل ہوگا۔ ناظرین کرام، توحید کی اہمیت کے سلسلے میں پانچویں بات یہ ہے کہ ہم سے جب ہم مر کے قبر میں جائیں گے تو قبر میں سب سے پہلا سوال توحید کا ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح یہ مسند احمد کی حدیث ہے جس میں آپ نے فرمایا، حدیث سے براء بن عازب میں آپ نے فرمایا کہ جب مردے کو قبر میں رکھا جاتا ہے تو فرشتے اس کے پاس آتے ہیں تو وہ سوال کرتے ہیں، سب سے پہلا سوال من ربک، بتا تیرا رب کون ہے۔ حضرین کرام، اس سے پتہ یہ چلا کہ قبر میں سب سے پہلا سوال ہی توحید کے بارے میں ہوگا۔ ناظرین کرام، توحید کی اہمیت کے سلسلے میں چھٹی بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورے کا پورا قرآن ہی توحید کے بارے میں نازل کیا۔ آپ قرآن کا کوئی سپارہ کھول لیں، کوئی سورت کھول لیں، کوئی صفحہ کھول لیں، آپ جو ہے کوئی رکوع کھول لیں، آپ کوئی آیت کھول لیں، کوئی لائن کھول لیں، قرآن توحید کے سلسلے میں بھرا پڑا ہے۔ توحید ہی توحید، توحید ہی توحید، توحید ہی توحید۔ حضرین کرام،
توحید کی اہمیت کے سلسلے میں ساتویں بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 سال توحید لوگوں کو سمجھائی۔ ناظرین کرام بات کو توجہ سے سمجھیے گا۔ ناظرین کرام اسلام کے جو مسائل ہیں نا، جیسے نماز کے مسائل، روزے کے مسائل، حج کے مسائل، زکوٰۃ کے مسائل، تجارت کے مسائل، یہ سارے مسائل مدینہ کے اندر نازل ہوئے، اور مکہ کے اندر 13 سال نبی علیہ السلام نے صرف ایک ہی دعوت دی، توحید کی۔ ناظرین کرام توحید کی اہمیت کے سلسلے میں 8ویں بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی فطرت میں یہ عقیدہ رکھ دیا ہے۔ چنانچہ صحیح بخاری کی حدیث جس میں آپ نے فرمایا کہ کل مولود یولد علی الفطرہ، کہ ہر پیدا ہونے والا بچہ عقیدہ توحید پر پیدا ہوتا ہے، یعنی اس کی فطرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے توحید کو ڈال دیا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ، فرمایا کہ اس کے ماں باپ اس کو یہودی بنا لیتے ہیں، اس کو عیسائی بنا لیتے ہیں، یا اس کو پھر مجوسی بنا لیتے ہیں، لیکن بنیادی طور پر وہ توحید پر ہوتا ہے۔ ناظرین کرام توحید کی اہمیت کے سلسلے میں 9ویں بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پتہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بڑی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پتہ تھا کہ آپ کی امت میں سے ایسے لوگ آئیں گے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے برابر کر دیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کی زبان سے ہی ان باتوں کی نفی کروا دی۔ سورۃ الانعام میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِندِي خَزَائِنُ اللَّهِ، کہ اے نبی آپ لوگوں کے سامنے اس بات کا اعلان کر دیجئے کہ میرے پاس اللہ کے خزانے نہیں۔ آج ہم کہتے ہیں نا آپ مختار کل تھے، اللہ کہتا ہے نہیں۔ پھر آگے اللہ کہتا ہے وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ، لوگوں کو کہہ دو کہ میں غیب نہیں جانتا۔ پھر سورۃ الکہف میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ، کہ اے نبی ایسے لوگ ہوں گے جو تجھے نور کہیں گے، آپ اعلان کر دیجئے کہ میں تمہارے جیسا بشر ہوں، نور نہیں ہوں۔ تو ناظرین کرام توحید کی کتنی اہمیت ہے۔ ناظرین کرام توحید کی اہمیت کے سلسلے میں 10ویں بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں پیدا ہی توحید کے لیے کیا۔ سبحان اللہ، اللہ فرماتے ہیں سورۃ الذاریات میں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ اے لوگو میں نے تمہیں صرف اس لیے پیدا کیا ہے، تمہیں اور جنوں کو، کہ وہ صرف میری ہی عبادت کریں۔ ناظرین کرام اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں تو اپنی توحید کے لیے پیدا کیا ہی کیا، لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ یہ ساری کائنات جو ہمیں نظر آتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کائنات کیوں بنائی؟ ہمیں توحید سمجھانے کے لیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ صاد میں وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلًا، کہ یہ ساری کائنات میں نے اس لیے بنائی ہے لوگوں تاکہ تم کائنات کے اندر غور و فکر کرو، میری پہچان حاصل کرو، کائنات کے اندر غور و فکر کرو اور اس نتیجے پر پہنچو کہ یہ ساری کائنات خود بخود نہیں بن گئی، اس سے کوئی بنانے والا ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور ساری کائنات کو اپنی توحید کے لیے پیدا کی۔ ناظرین کرام اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ناظرین کرام اب آپ نے یہ کرنا ہے کہ اگر آپ کا عقیدہ توحید درست نہیں تو آپ نے درست کر لینا ہے، ضرور درست کرنا ہے، اس سے بغیر ناظرین کرام اللہ کی قسم گزارا ہی نہیں ہے۔ اور سوال یہ پیدا ہوتا ہے یہاں ناظرین کہ توحید کیا ہے؟ تو الحمدللہ ہم پچھلی ویڈیو میں مکمل تفصیل بتا چکے ہیں کہ توحید کیا ہے۔ آپ ہماری وہ ویڈیو دیکھیے، بار بار دیکھیے یہاں تک کہ آپ کو پکا یاد ہو جائے۔ ناظرین کرام میں انشاءاللہ ڈسکرپشن میں بھی اس کا لنک ڈال دوں گا۔ ناظرین کرام دوسرا کام آپ نے یہ کرنا ہے کہ لوگوں کے ساتھ بھی ان دونوں ویڈیوز کو آپ نے شیئر کرنا ہے تاکہ ان کا بھی عقیدہ توحید درست ہو۔ اور تیسرا کام یہ کرنا ہے اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی تو آپ نے لائک کر دینا ہے۔ چوتھا کام یہ کرنا ہے کہ آپ نے اچھا سا کمنٹ ضرور کر دینا ہے۔ اور پانچواں کام یہ ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کر دیں، اور ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچتی رہے۔ ناظرین چلیے ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔